ہر شے کی کوئی نہ کوئی روح ہوتی ہے، اور روح کی حقیقت سے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو انکار کرے، بلکہ اگر کوئی روح کا انکار کرے وہ کوئی گدھا یا خچر یا کوئی اور جانور تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ روح ایسی چیز ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، اور جب تک کسی بھی شے کے اندر اس کی روح رہے گی وہ شے باقی رہے گی، اس کی منفعت باقی رہے گی، اس کا نقصان باقی رہے گا۔ جیسے اس شے کے اندر سے روح نکل جائے وہ شے بے بکت ہے اور بے ضرر ہے اور بے فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو نا، 110 سال کا اگر بوڑھا ہو لیکن وہ زندہ ہے، اس کے جسم کے اندر روح ہے، اگرچہ وہ کسی حد تک لاغر ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ بول بھی نہیں پا رہا کہ وہ اپنی زبان کو ہلا پائے، لیکن اس کے جسم کے اندر روح ہے، تو کبھی بھی اس کے رشتہ دار، اس کے بیٹے، اس کے جاننے والے کبھی بھی اس کے اوپر ایک مٹھی مٹی کی نہیں پھینکیں گے، ایک مٹھی بھی مٹی کی نہیں پھینکیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی بہت زیادہ بے اکرامی ہے، یہ بہت زیادہ اس کی بے عزتی ہے، یہ اس کو تکلیف دینا ہے۔ لیکن اگر اسی جسم کے اندر سے جو 110 سال کا بوڑھا ہے روح نکل جائے، صرف روح نکل گئی، تو اب وہی جسم ہے جس کو اوپر منو مٹی ڈالنے کے لیے خود اپنے ہی رشتہ دار تیار ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ جب تک روح باقی رہے گی اس کی منفعت باقی رہے گی، جب روح نکال لی جائے تو اس شے کی منفعت، اس شے کا نفع دینا ختم ہو جاتا ہے، نقصان دینا ختم ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کائنات کی جو روح ہے، یعنی روح العالم، وہ قرآن پاک ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے۔ اگر قرآن کو اس کائنات کے نظام سے نکال لیا جائے تو یہ کائنات اپنے وجود کے اعتبار سے زیرو ہے، صفر ہے، بالکل یہ نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں زیرو ہے، سورج اپنا کام کرنے میں زیرو ہے۔ تو اس لیے بھائی اس امت کے اندر، اس کائنات کے اندر جو روح ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے ہر انسان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ قرآن کے اوپر محنت کرنا، اس کے ظاہر پر بھی محنت کرنا، اس کے باطن پر بھی محنت کرنا۔ اس لیے دیکھو نا، ایک حدیث کیا آ رہی ہے؟ حدیث یہ آ رہی ہے کہ جو بچہ قرآن کو حفظ کر لے، قرآن مجید حفظ کر لے، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حافظ قرآن حافظ بنا بچہ، مار کھائی استاد سے بچے نے، اور جو پردیس کاٹا اور گھر سے دور رہا اور سردی گرمی برداشت کی، یہ مشقت ساری کاٹی بچے نے، لیکن محشر کے میدان میں تاج پہنایا جا رہا ہے اس کے والدین کو۔ وجہ اعزاز تو ہونا چاہیے تھا بچے کا، اکرام تو ہونا چاہیے تھا بچے کا، تعظیم ہونی چاہیے تھی بچے کی، انعام ملنا چاہیے تھا بچے کو، لیکن والدین کو انعام مل رہا ہے، والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے، والدین کو اعزاز مل رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ دو شعبے ہیں بڑے، ایک ہے قرآن کا حفظ کرنا، ایک ہے قرآن کا عالم بننا۔ عالم بننے کے اندر والدین کا دخل عمل بہت کم ہوتا ہے، عالم بننے کی سٹیج پر بچہ خود فیصل ہوتا ہے، اور اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے کہ عالم بننے کے بعد ترقی کرنے کے چانسز زیادہ ہیں، اس لیے عالم بننے پر یہ فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جو حفظ ہے قرآن مجید کا، اس کے اندر بچے کا خود کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر 100% اخلاص ہوتا ہے، تو والدین کی منشا کے مطابق بچہ حفظ کے لیے جاتا ہے۔ والدین کو اس اخلاص کے عمل کی بنیاد پر اللہ پاک نے یہ اعزاز دیا کہ اس کو روز محشر ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، کیونکہ وہ بچے کے حفظ کرنے کا ذریعہ تھا اور 100% ذریعہ تھا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مختلف حدیثیں اس کے اندر، لیکن جو متفق علیہ حدیث ہے وہ یہ ہے، مستند حدیث یہ ہے کہ کم از کم 10 افراد کی حافظ قرآن شفاعت کرے گا، ایسے افراد کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس کے تشریح کے اندر شارحین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر وہ افراد اس میں سے نکال دیے جائیں گے، دیکھو جی، دشمن نہیں کہا، وہ افراد کہے جو حفظ کے اندر رکاوٹ بنا کرتے تھے، رشتہ داری کے اندر، معاشرے کے اندر، دوستوں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے، جب بچہ قرآن حفظ کرتا تھا تو بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے وہ اس بچے کا دل توڑ دیا کرتے تھے، اور اس کو حفظ کی منفعت جو اس کے ذہن کے اندر تھی کہ حفظ کرنے کے بعد مجھے یہ نفع ملے گا، ان نفعوں کو بے فائدہ گنواتے تھے کہ ان نفعوں کا کوئی فائدہ نہیں دنیا کے اعتبار سے، لہٰذا حفظ کرنے کے اندر ان کی وہ باتیں، ان کے وہ الفاظ رکاوٹ بن جایا کرتے تھے، اور بچہ ڈسہارڈ ہو جاتا، دل ٹوٹ جاتا۔ تو فرمایا
فرمایا ایسے افراد کل قیامت کے دن اس بچے سے بھی اختیار چھین لیا جائے گا کہ ان افراد کی جنہوں نے قرآن مجید کی طرف سفر کرنے سے روکا، ان افراد کی سفارش کرنے کا حق بچے سے چھین لیا جائے گا، اور ان افراد کے حق میں سفارش کرنے کے لیے کہا جائے گا جو اس کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے اور حفظ قرآن کے اندر معاونین بنا کرتے تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حفظ کرنے والا جو بچہ ہے اس کی براہ راست نسبت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب سے پہلے حافظ قرآن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حافظ قرآن تھے، جب کوئی بچہ حفظ کر لیتا ہے تو اس اعتبار سے اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن، اور یہ بچہ جس نے قرآن مجید کسی مدرسے کے اندر حفظ کیا تو یہ بچہ بھی قرآن مجید کا حافظ، اس لیے اس کی نسبت ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ اس لیے بھائی یہ عظیم عمل ہے قرآن مجید کو پڑھنا، اس کے معنی پر غور کرنا اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لے کر آنا، کیونکہ یہ پورے کائنات کی روح ہے اور اسی کی وجہ سے پورے عالم کی بقا ہے اور پورے عالم کا وجود ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت برپا ہونے سے پہلے بیت اللہ کو اٹھایا جائے گا۔ رات کو سوئیں گے انسان، صبح بیت اللہ زمین پر نہیں ہوگا، اور اس سے ایک دن گزرنے کے بعد رات کو سب ایسی حالت میں سوئیں گے کہ قرآن طاقچوں میں موجود ہوگا، قرآن سینوں کے اندر موجود ہوگا، لیکن صبح اٹھیں گے تو الفاظ مٹ چکے ہوں گے اور ورق سفید ہو چکے ہوں گے اور سینے خالی ہو چکے ہوں گے۔ اللہ اس نظام کو درم بھرم کرنے سے پہلے قرآن مجید کو اٹھا لے گا، اور اس کے بعد یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب کائنات کا وجود کسی بھی قابل نہیں، اور قرآن اٹھانے کے بعد فوراً اس کائنات کے وجود کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے شغف والہانہ محبت اور اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جتنے احکام ہیں اپنی زندگی کے اندر احسن انداز کے اندر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔